ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزر رہی تھی، پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل، درمیان سے اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب یہ نہ پوچھے عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کرائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے تھے؟ اور یہاں مکران تک بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کی سلطنت کے حدود وسیع ہوئی، ادھر آرمینیا تک پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک، آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالی جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب زمین پر عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، تو حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی، دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، اس کی قربانی دی جاتی تھی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کی نیل کی جانب عمر خط لکھتے ہیں، نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کر دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کر خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی آج تک پانی بند ہوا ہی نہیں۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ عمر نے اپنی قمیض اتار دی، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پر درا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پر عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی، کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ میں امیر المؤمنین کے مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہیں، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہیں، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پر بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے اس طرح ان امور سلطنت کو سنبھالا۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ اللہ اکبر۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی آبرو کا پہرا دیتے ہیں۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے اور جا کر گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے ہیں کوئی آنکھ پر نم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کا عدل و انصاف۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمارے ملک میں امن و سکون پیدا عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور ظالموں کو نست و نابود عطا فرمائے۔ اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔